اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد ملت چینل سے خالد مسعود حاضر خدمت ہے۔ میرے پاکستانیوں، دنیا بھر کے میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ کو غزہ سے مسلمان بھائیوں کی پکاریں سنائی دے رہی تھیں، جیسا کہ فلسطین سے معصوم بچوں کی چیخیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی کہ صورتحال یہ ہے کہ غزہ پر جس طریقے سے تباہی اور بربادی کی گئی، یہود و نصارہ کی جانب سے نتھے خالی ہاتھ لوگوں پر ظلم کیا گیا اور پورا عرب خلیج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ خاموش رہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ بھوک سے تڑپتے رہے اور سعودی عرب کے حکمران اور قطر اور دیگر حکمران ٹرمپ کے آگے اپنی ماؤں بہنوں کو کھڑا کر کے استقبال کرتے رہے۔ میرے اسلام کے ٹھیکیداروں، خاموش اتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ ٹرمپ سعودی عرب جاتا ہے، عرب جاتا ہے، خلیج میں چکر لگاتا ہے، قطر جاتا ہے، ابو ظبی جاتا ہے، اور جس انداز سے اس کا استقبال کیا گیا، حکمران تو خاموش تھے، علماء بھی خاموش ہو گئے کہ علماء نے بھی یہ بے غیرتی کو قبول کر لیا۔ علماء بھی ٹرمپ سے خوف زدہ ہو گئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، انڈیا کی طرف سے جب پاکستان پر میزائل داغے گئے، ہماری مساجد اور مدرسوں پر لوگوں کو بے گناہوں کو شہید کیا گیا، تو پاکستان 3 دن خاموش رہا۔ جب عوام کی طرف سے آوازیں آنے لگیں، شور اٹھنے لگا اور پورا پاکستان چیخنے لگا، چلانے لگا، اور لڑنے مرنے کے لیے جب دیکھا حکومت وقت نے، تو پھر حکومت وقت کی طرف سے، پاک آرمی کی طرف سے اٹیک کیا گیا، تو ہندوستان کی چیخیں بلند ہوئیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک کلپ ٹرمپ کا آتا ہے، ایک ٹویٹ ٹرمپ کا آتا ہے، اور ہندوستان اور پاکستانی دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، جنگ بند ہو جاتی ہے، ہندوستانی بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں، پاکستانی بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی فتح کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں، پاکستانی بھی فتح کے ترانے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، ہم نے فتح حاصل کر لی۔ کیا خاک فتحت کر لی کہ ایک ٹرمپ کے ٹویٹس پر آپ لوگوں نے جنگ بند کر دی؟ جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو ایک ٹرمپ کا ایک ٹویٹ سے آپ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا پاکستانی عوام کی کوئی اہمیت نہیں، پاکستانی عوام کی کوئی غیرت نہیں، پاکستان عوام کے کوئی جذبات نہیں، وہ ٹرمپ کے ہیں کہ وہ ایک ٹویٹ سے پاکستان کی جنگ بند کر دے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ 2 بندے لڑ رہے تھے نا، تو پھر ایک بدماش تھا، ایک شریف تھا۔ جب بدماش نیچے آتا ہے تو ایک بڑا بدماش کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ پالیسی ہو گئی نا کہ ہندوستان اور پاکستان لڑ رہے تھے، جب انڈیا نیچے آتا ہے اور پاکستان اٹیک کرتا ہے، ان کے نقصانات شروع ہوتے ہیں، تو وہ بڑا بدماش ٹرمپ، اس کا ایک ٹویٹ آتا ہے اور ہم بھی اس طریقے سے پیچھے چلے جاتے ہیں، انڈیا والے بھی پیچھے چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم آزاد ہیں کہ ہمارے بجٹ بھی IMF بنائے، ہمیں جنگ کے لیے بھی، اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے بھی، اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے بھی ٹرمپ سے اجازت لینی پڑے گی؟ خدارا کل اس سے بڑا انڈیا ہمارا نقصان کر دیتا ہے، تو کیا ہم ٹرمپ سے اجازت لیں گے کہ خان بہادر صاحب، ٹرمپ صاحب،
ये हमारा नुकसान हो गया है, हमें बदला लेने की इजाज़त दी जाए। लानत है ऐसे हुक्मरानों पर, ऐसे रियासत के ठेकेदारों पर जिसके अंदर गैरत ईमानी नहीं है, जिसके अंदर हुब्बुल वतनी नहीं है। जो वतन से मोहब्बत नहीं करते वो हमारे हुक्मरान भी नहीं हैं। पूरा पाकिस्तान पाक फ़ौज के साथ खड़ा था और पूरा पाकिस्तान अपीलें कर रहा था कि जंग आम की इजाज़त दी जाए। अपने उलमा को कह रहा था कि जहाद का फतवा दिया जाए कि इंडिया को हम टोटे टोटे कर सकते हैं। अगर कल रशिया को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं तो इंडिया तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना। इंडिया के अंदर घुसकर उनको हम बदतरीन उनके साथ सलूक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें ट्रंप से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मेरे पाकिस्तानियों, आज़ादी के लिए आज़ाद मईशत का होना ज़रूरी है। इसलिए आज़ाद मईशत के लिए पूरी कौम को खड़ा होना पड़ेगा। आज़ाद रियासत के लिए पूरी कौम को खड़ा होना होगा और चोर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जहाद करना होगा और चोर ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ जहाद करना होगा। एक मर्तबा पाकिस्तान को अंदर इस करप्शन की दलदल से निकालना होगा, इस कर्ज़ की दलदल से निकालना होगा और फिर दोबारा नया पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रियात के मुताबिक, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी के नज़रियात के मुताबिक दोबारा कानून साजी करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इसी तरीके से दल दल में धंसा जाएगा। हमारे हुक्मरान उनके ग़ुलाम बन जाएंगे, हमारे सिपह सलार ये भी उनके ग़ुलाम बन जाएंगे। ये पाकिस्तान के फिर ग़ुलाम नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर आज हम उनकी बात नहीं मानते तो वो हमें कर्ज नहीं देंगे, वो जो सूद हमने देना है उसमें हमें छूट नहीं देंगे। इसलिए ये वो खौफनाक हकीकतें हैं, इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा और कौम को एक आवाज़ बनकर उठना होगा। इसलिए बहुत बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत होगी। और मेरी बात याद रखो, ये सिर्फ़ और सिर्फ मिडिल क्लास का तबका कुर्बानी दे सकता है। अब वक्त आ गया है कि कुर्बानी के लिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस पाक धरती को पाक बनाने के लिए दोबारा एक हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम।